کتاب کہتی ہے کہ شیطان سے مل کر اللہ کو دھوکہ نہ دینا۔ شیطان انسان کو اس کی پسندیدہ ترین چیز کے ذریعے جال میں پھنساتا ہے، سونے کے پیالے میں زہر دیتا ہے۔ تم خانقاہ میں ہو یا پھر تم مکہ میں ہو، وہ آرام سے قطن نہیں بیٹھے گا۔ وہ آخر خانقاہ والے کو خانقاہ میں اور مکہ والے کو مکہ میں پکڑ ہی لے گا۔ یہی تو کام ہے شیطان کا۔ اگر شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو انسان کو اپنا کام کرنے سے رک جانا چاہیے کیا؟ تم مضبوطی دکھاؤ گے تو وہ کسی دوسری جگہ سے حملہ کرے گا۔ تم اسے ایک محاذ پر پسپا کرو گے تو وہ تم پر دوسرا محاذ کھول لے گا۔ وہ تمہاری راہ میں خوشنما جال بچھاتا ہی رہے گا۔ چلو آگے بڑھو یونس، کشتی چلاتے رہو۔ تم آگے بڑھ کر دریا پار کر لو یونس۔ میدان میں سپاہی ختم ہو جائیں تو جنگ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان اور اس کے نفس کے درمیان جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آخری سانس نہ آ جائے۔ ہاں تو یونس، سیانے یوں ہی تو نہیں کہتے، یہ راہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ کیا ہیں اس کے معنی؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا، آتش میں جلنا اور پانی میں ڈوب جانا۔ میدان میں لڑی جانے والی جنگ کا انسان کے اندر ہونے والی جنگ سے کیا مقابلہ؟ یونس، تم تو عظیم قرطائی مدرسے سے علم حاصل کر چکے ہو۔ حدیث میں اور عربی میں تمہیں اتنی مہارت ہے کہ یہ ان پڑھ بوڑھا بھلا تمہیں کیا بتا سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ اچھا تو پھر اسے جاہل ہی سمجھ لو۔ استغفر اللہ۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تو گویا جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ نفس کو شکست دے سکتے ہو تو جنگ کے میدان میں بے ایمان دشمن کیا چیز ہے؟ سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک دن جنگ کے میدان میں حضرت علی ایک کافر کا سر قلم کرنے ہی والے تھے کہ اس نے ان پر تھوک دیا۔ دیکھتے ہی حضرت علی نے اس کافر کو جانے دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو شکست دیں گے، اس پر غالب آنا ہے ہمیں۔ کافروں سے جنگ کا مرحلہ تو بات کی بات ہے، اس لیے چلے جاؤ۔ اگر مجھ پر تھوکنے کی وجہ سے میں نے تمہیں قتل کر دیا تو یہ میرے نفس کا کام ہوگا۔ سوچو ذرا یونس، ایک ایسی فوج جس کا ہر سپاہی اپنی اندرونی جنگ پر غالب آیا ہوا ہو، اس کے لیے ہر جگہ جنگ کا نہیں بلکہ حقیقت کا میدان ہوگا۔ یہ حقیقت کا میدان ہے یونس۔ اس میدان میں ایک چیونٹی بھی ہاتھی پر چڑھ کر اسے زمین بوس کر سکتی ہے۔ تو پھر حضرت پیغمبر کا امتی ہونے کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت اور نیت بھی حضرت علی کی طرح ہونی چاہیے تاکہ ان کی راہ پر چل سکیں۔ حضرت علی کی راہ پر چلنا آسان ہوگا کیا یونس؟ اس راہ پر مشکلیں تو آئیں گی نا۔ تم جانتے ہو یونس، تسبیح کے ان دانوں میں بھی امام ہوتا ہے۔ مت بھولو یونس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو راستہ نہ جائے وہ کسی بند گلی کی طرح ہے۔ ہماری راہ بخیر ہو، اور کاش یہ راہ ہمیں حضرت علی تک لے جائے۔ چلو اپنے بستر پر جاؤ، اب تو صبح ہونے والی ہے۔ کام کے لیے آرام ضروری ہے۔